بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت رہتی تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کیں۔ جب وہ عورت فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بیٹا ہے۔ میں جب بھی تنور پر روٹیاں پکاتی ہوں تو میرا بیٹا میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ کہیں میرے بیٹے کو تنور کی گرم آگ کی ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں نا۔ ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کیسے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کیسے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس عورت کی بات سن کر اللہ تعالی کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے، میں اپنے بندے کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ لوگ تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ تو اللہ تعالی کو بھول ہی جاتے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کچھ فرشتے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ کچھ فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات مانی اور وہ گھر میں آ گیا ہو، اس دعوت میں سے کھانا کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر میں آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔
اس مثال کا یہ مطلب ہے کہ اس پر کچھ فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اس وقت فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہذا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میرے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تمہیں بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے جن لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے صبح سویرے ان پر حملہ کر دیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جن لوگوں نے میری بات نہ مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔